السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں سب بہت اچھے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سواگت ہے آپ کا ایک اور درگاہ شریف کے بلاگ میں۔ آئیے آج ہم آپ کو بہت ہی پائے کے بزرگ جو 200 یا 300 سال پرانی درگاہ اور یہ کھڑے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے دوست، ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آج میں آپ کو اتر پردیش کے بریلی شریف کے گاؤں کرمپور چودھری کے اندر یہ پائے کے بزرگ جو 250 یا 300 سال پرانی درگاہ شریف ہے اور بہت ہی صاحب کرامت یہ بزرگ ہیں، ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا ان کی کرامتوں کے بارے میں۔ آئیے میں آپ کو بھی چند باتیں بتا دوں جو ان کی کرامت میں نے سنی لوگوں سے، وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ محبت کے ساتھ سنیں۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہمارے چینل پر درگاہ شریف کی ویڈیو اور نصیحت بھری باتیں اور موٹیویشن باتیں سننے کو آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ درگاہ شریف جس طرح اب بنی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اوڑے پاس جو آپ دیکھ رہے ہیں بستی ہے، پہلے یہاں پر ایک بھی گھر نہیں تھا، یہ سارے جنگل ہوا کرتے تھے اور آج ساری بستی یہاں پر بن گئی ہے۔ پہلے یہ جنگل ہوا کرتا تھا، کافی جھاڑی جھنکاڑ اور کافی ڈراونا سا ماحول یہاں کا تھا، لوگ آنے سے بھی پرہیز کرتے تھے، یہاں کے بزرگوں نے بتایا۔ اور آج آپ یہ درگاہ شریف جو دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت بنا کے کھڑی کر دی ہے لوگوں نے۔ تو ایک اسی گاؤں کے رہنے والے ایک ناظم نام کے، آج ان کو ناظم میاں کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، وہ کافی بیمار پڑ گئے تھے اور اتنے بیمار پڑ گئے تھے کہ انہوں نے ساری دوائیوں کا علاج کروا لیا، آیورویدک، ہومیوپیتھک اور انگریزی دوائیوں کا علاج کروایا، پھر وہ ٹھیک نہ ہوئے۔ تو ان کو خواب میں بشارت ہوئی اس درگاہ شریف کی۔ اس ٹائم میں یہ درگاہ اس طرح بنی ہوئی نہیں تھی، بالکل 2 قبریں تھیں اس ٹائم میں۔ پھر ان کو یہاں پر درگاہ پر لایا گیا، پھر انہوں نے درگاہ پر کہا کہ میں صحیح سلامت ٹھیک ہو جاؤں تو میں آپ کی درگاہ شریف بنوا دوں گا اور جب تک زندہ رہوں گا میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو 2 یا 3 دن کے اندر وہ ناظم میاں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، اللہ کے فضل سے اور صاحب بزرگ کی کرامت سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ پھر انہوں نے ٹھیک ہونے کے بعد میں درگاہ شریف پر کام کروایا۔ یہاں پر پہلے ایک پاخل ہوا کرتی تھی اور وہ پاخل اتنی بھاری تھی کہ پورے گاؤں کرمپور چودھری کے اندر ایسی کوئی پاخل نہ تھی، اتنی بھاری جتنی بھاری اس درگاہ کے سریحانے پاخل تھی۔ آج وہ پاخل نہیں ہے، پاخل کو کاٹ کر آج درگاہ شریف بہترین طریقے سے تعمیر کرا دی گئی ہے اور آپ یہ خوبصورت نظارہ دیکھتے بھی رہیں۔ اور اس درگاہ شریف کی کرامت ایک میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ درگاہ شریف جو ہے وہ 8 یا 9 فٹ لمبی قبر ہے، یعنی کہ پہلے کے جو بزرگ ہوا کرتے تھے وہ کافی لمبے ہوا کرتے تھے۔ یہ آپ دیکھیں گے قبر کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 8 یا 8.5 یا 9 فٹ کی یہ قبر شریف ہوگی جو ان بزرگ کی قبر ہے۔ تو پھر ان کے بعد میں وہ ناظم میاں ٹھیک ہو گئے، انہوں نے درگاہ پر کام کرایا اور جس طرح اب دیکھ رہے ہیں اس طرح نہیں، بنا لنٹر کے انہوں نے درگاہ شریف کو بنوا دیا۔ درگاہ شریف بنوانے کے بعد میں وہ ان کی خدمت کرتے رہے، یہاں رہتے آتے رہے اور آج بھی ہر جمعرات کے دن، بلکہ ہر مغرب کی نماز کے بعد، ہر عشاء کی نماز کے بعد وہ یہاں پر درگاہ شریف پر حاضری دینے بھی آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، چراغ بتی کرتے ہیں اور اپنی منت مانگتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ دور دراز سے یہاں پر آتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کتنی لمبی درگاہ ہے، کافی دوری سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس لیے یہ آپ کو ایسی لگ رہی ہے، بلکہ یہ 8.5 فٹ کی درگاہ شریف ہے۔ آپ فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ پھر انہوں نے بنا لنٹر کے مزار شریف بنوا دی، پھر وہ ان کی خدمت کرتے رہے۔ پھر یہاں پر ہر 11 ربیع الاول شریف کو جلسہ بھی کراتے تھے وہ۔ جب سجاد نظامی کا انتقال ہوا تھا ان کی تاریخ بھی یہاں کے جلسے میں تھی، آنے والے 11 ربیع الاول شریف کو سجاد نظامی کی تاریخ تھی یہاں پر جلسے کی، پر وہ انتقال کر گئے، پھر وہ جلسہ جو ہے وہ کینسل ہو گیا۔ اس کے بعد میں یہاں پر اتنا بھاری جلسہ نہیں ہوتا ہے، چھوٹا جلسہ ہوتا ہے اور اب وہ جلسے کو دسمبر میں کر دیا گیا ہے۔ دسمبر میں اب جلسہ بہت ہی بھاری تعداد میں ہوتا ہے اور اس درگاہ شریف کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا بھی جاتا ہے اور بڑے دور دراز سے لوگ یہاں پر حاضری دینے کے لیے بھی آتے ہیں اور اپنی منت اور مراد مانگتے ہیں اور اللہ کے فضل سے صاحب بزرگ کی کرامت سے ان کو ان کی مرادیں ملتی بھی ہیں۔ پھر وہ ناظم میاں نے درگاہ شریف پر کام کرایا، پھر حاضری دیتے رہے۔ پھر ہمارے گاؤں کے اس گاؤں کرمپور چودھری کے اندر ایک اور حاجی شہید خاں،
ان کے پیر میں درد اٹھا اور درد اتنا شدید تھا کہ وہ درد کے مارے بلخ رہے تھے۔ ساری دوائیاں کرانے کے بعد درد نہیں رکا۔ پھر ان کو بشارت ہوئی، درگاہ شریف پر وہ آئے اور یہاں آ کر انہوں نے منت مانگی کہ میرا درد رک جائے، میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ پھر حاجی سعید خان صاحب کو بشارت ہوئی، وہ یہاں پر آئے، انہوں نے منت مانگی، ان کا بھی درد رکا اور پھر وہ اور ایک شخص اور وہ یہیں پر خدمت کرتے ہیں ہر وقت۔ یہ ویڈیو ہم اس وقت بنا رہے ہیں کہ 11-12 بجے کا ٹائم ہے دن کا اور دن اتوار ہے، کیونکہ یہ ایسے ٹائم میں بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی بھیڑ موجود نہ ہو، کیونکہ جمعرات کے دن یہاں پر کافی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ویڈیو بنانا مشکل ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد میں وہ یہاں پر خدمت کرتے رہے، پھر انہوں نے لوگوں سے چندہ اکٹھا کر اور اس مزار کو اس تعمیر تک پہنچایا جو آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی درگاہ بنا کر تیار کر دی گئی ہے، اور آج یہاں پر کافی تعداد میں جمعرات کے دن لوگ بہت دور سے آتے ہیں اور اپنی منت مراد مانگ کر واپس لوٹ کر جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان کی مراد پوری ہوتی ہے۔